بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم لوگ پڑھ رہے تھے بیالوجی اینڈ دی سروس آف مین کائنڈ۔ تو اس میں 3 باتیں ڈسکشن میں چل رہی تھیں۔ پہلی بات تھی فوڈ پروڈکشن کے حوالے سے، دوسری بات پڑھی ہم نے ڈیزیزز کنٹرول کے حوالے سے بیالوجی کا کردار۔ آج ہم لوگ تیسرا مین پوائنٹ پڑھنے لگے ہیں، پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ۔ بڑا امپورٹنٹ قسم کا ٹاپک، لیکن مختصر مگر جامع انداز میں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات کہ انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں، تو بات کہی کہ انوائرمنٹ کہتے ہیں سراؤنڈنگس آف این آرگنزم، کہ جاندار کے ارد گرد کی تمام چیزیں کہلاتی ہیں اس کا انوائرمنٹ۔ اب ارد گرد میں چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا زندہ چیزیں ہوتی ہیں یا بے جان چیزیں، لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس۔ لیونگ تھنگس میں پلانٹ ہو جائیں، اینیملز ہوں، مائکرو آرگنزمز ہوں، تو یہ لیونگ آرگنزمز، اور نان لیونگ تھنگس جیسے ایئر، واٹر، ٹمپریچر، سائل، یہ نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں۔ تو ہر جاندار اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے انوائرمنٹ سے حاصل کرتا ہے، اور یوں انوائرمنٹ از اے ٹرائیر آف آل ریسورسز۔ ہمارا ماحول ہمیں تمام قسم کی ضرورت کے وسائل فراہم کرتا ہے۔ اب بات ہوئی کہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن اور کنزرویشن تو ضروری ہے، چونکہ سورسز تمام کے تمام ہمیں حاصل ہوتے ہیں ماحول سے۔ ماحول میں کسی قسم کی ڈسٹربنس، سورسز کی کمی کا براہ راست اس میں رہنے والے جانداروں پر پڑے گا کہ سورسز میسر نہیں آئیں گے۔ اب اس میں جو انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو میجر ایشو انوائرمنٹل پولیوشن ہے۔ انوائرمنٹل پولیوشن کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن لکھی کہ بی فاؤلنگ آف انوائرمنٹ بائی ہیومن ایکٹیویٹیز وچ مے بی ہارمفل اور دی ہارمفل فار لیونگ آرگنزمس، کہ انوائرمنٹ کا خراب ہونا ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے، آرٹیفیشل کوئی چیز ایڈ ہونے کی وجہ سے، جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں یا ہیں جانداروں کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کنٹامینیشن آف انوائرمنٹ، کہ انوائرمنٹ کا کنٹامینیٹ ہو جانا، گندا ہو جانا، خراب ہو جانا، زہر آلودہ ہو جانا، بائی دی سبسٹانسز ایڈڈ بائی ہیومن بینگس ان دی انوائرمنٹ، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول میں کسی چیز کے یا سبسٹانسز کے ایڈ ہونے کی وجہ سے، اسے ہم لوگ انوائرمنٹل پولوشن کہتے ہیں۔ پولوشن کئی قسم کی ہو سکتی ہے، عام طور پر 3 میجر ٹائپس انوائرمنٹل پولوشن کی لکھی جاتی ہیں۔ ایک ہم لوگ لکھتے ہوتے ہیں ایئر پولوشن، جو میجر ہمارا انوائرمنٹ ہے، ایئر میں خرابی۔ واٹر پولوشن، پانی میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس، کنٹامینیشن ہوتی ہے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں واٹر پولوشن۔ لینڈ پولوشن، زمین کے ماحول میں، زمین میں کوئی خرابی آتی ہے، سائل کے اندر کنٹامینیشن ہوتی ہے، جسے ہم لوگ لینڈ پولوشن کہتے ہیں۔ اب اس موجودہ دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں لکھا کہ انوائرمنٹل پولوشن کی وجہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں، خاص طور پر انڈسٹریلائزیشن ہے، اور انڈسٹریز نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیز ریزڈ آور اسٹینڈرڈ آف لیونگ، کہ ہمارے معیار زندگی کو بہتر بنایا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہیز ڈسٹرائڈ آور انوائرمنٹ، لیکن بالکل اسی طرح سے ہمارے ماحول کو تباہ کرنے میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب انڈسٹری نے کیسے جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کیا ہمارے انوائرمنٹ کو، کہ ہم لوگ لیتے ہیں کہ انڈسٹریل ویسٹس دیٹ آر پروڈیوسڈ ان ٹنز، کہ ٹنز کی ویٹ میں، وزن کے اعتبار سے ٹنوں کی مقدار میں انڈسٹری روزانہ ویسٹ پیدا کرتی ہے۔ وہ ویسٹ سالڈ، لیکوڈ یا گیسیس فارم میں موجود ہوتا ہے،
اور ان فارم میں کا بہت سارے ٹاکسک میٹیریل، ایون کہ کچھ ایسے کیمیکل بھی ہوتے ہیں دیٹ آر کارسینوجینک کازنگ کینسر کازنگ میٹیریل بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ کینسر کازنگ ایجنٹس آر کالڈ کارسینوجینک، وہ بھی ہوتے ہیں، ایون کہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ اس فضا میں، انوائرمنٹ میں، ایئر میں، واٹر میں یا لینڈ میں موجود ہوتے ہیں، جو انسان اور اس کے ماحول میں رہنے والے جانداروں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ مثال دی جیسے کہ ہیوی میٹلز ہیں، کہ ہیوی میٹلز میں لکھا ہے جیسے لیڈ فرام آٹوموبائلز، کہ آٹوموبائلز گاڑیاں جو پیٹرول یوز کرتی ہیں، پیٹرول کی برننگ کے دوران لیڈ خارج ہوتی ہے، ہیوی میٹل۔ اور اسی طرح سے ہیوی میٹل کرومیم فرام ٹینریز، چمڑے کے کارخانے میں کرومیم جو ہیوی میٹل ہے وہ رنگائی کے دوران خارج ہوتی ہے، پانی میں جاتی ہے، واٹر پولوشن کاز کرتی ہے، جانداروں کے استعمال کے قابل پانی نہیں رہتا، وہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ پروڈیوس ہوا تو بیالوجی ہیز ہیلپڈ مین کائنڈ ان اٹریکٹنگ اٹینشن ٹو دس پرابلم، کہ یہ بیالوجی ہی ایک ایسا سائنس کا علم ہے جس نے اس پرابلم کی طرف انسانوں کی توجہ کو مبذول کرایا، کہ بیالوجسٹ ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ اس پرابلم کا کوئی حل ڈھونڈا جائے، کیونکہ یہ انڈسٹریز ہماری ضرورت پوری کرتی ہیں۔ انڈسٹریز کو ایک دم سے کلوز تو نہیں کر سکتے، اور نیچرل انوائرمنٹ کو بچانا بھی لازمی ہے۔ تو اس طرح سے بیالوجسٹ آر کنٹینیوسلی اسٹرائیونگ فار دی ٹریٹمنٹ آف دس ٹائپ آف پرابلمس۔ اس کے لیے بیالوجسٹ نے مختلف طریقہ کار بتائے اور ہیلپ کی انسانیت کی۔ مثال کے طور پر یہ ضروری قرار دیا گیا کہ انڈسٹریل ایفلوئنٹس کو خارج ہونے کے بعد براہ راست انوائرمنٹ میں خارج نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی پہلے ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ آفٹر ٹریٹمنٹ دے ول بی ویسٹڈ ان دا انوائرمنٹ۔ تو ٹریٹمنٹ آف انڈسٹریل ایفلوئنٹس have been made obligatory. It is due to the biologist working. اور بایو ریمیڈیشن دوسرا ایک طریقہ کار بتایا، کہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ، کہ ریموول اور ڈیگریڈیشن آف پلیوٹینٹس اور ٹاکسک میٹیریل بائی لیونگ آرگنیزم، کہ جانداروں کی مدد سے ٹاکسک زہریلے قسم کے میٹیریل پولیوٹینٹس کو ڈیگریڈ کرنا یا ریموو کرنا، یہ کہلاتا ہے بایو ریمیڈیشن۔ مثال کے طور پر کچھ الجی ایسے ہیں جو ہیوی میٹل کو جذب کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہیوی میٹل کی وجہ سے ہونے والی پولوشن کو ڈیکریز کیا جا سکتا ہے، اس سے بچانے میں ہمیں الجی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو لیونگ آرگنزمس کو یوز کرتے ہوئے پولیوٹینٹس یا ٹاکسک میٹیریل ریموو کرنا، یہ بایو ریمیڈیشن کہلاتا ہے۔ اب یہ بتا رہے تھے آپ لوگوں کو کہ بیالوجسٹ نے ہماری اس طرح سے بھی مدد کی ہے، اور آگے لکھا کہ یہ بیالوجسٹ ہمیں ساتھ ساتھ اس بات کے بارے میں بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اس پولوشن کی وجہ سے جانداروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے، جانداروں کی زندگی خطرے میں تو نہیں پڑ رہی۔ اس کے لیے مسلسل سائنسدان یہ سپیشیز کی لسٹ بناتے رہتے ہیں، خاص طور پر وہ جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ انڈینجرڈ سپیشیز ہم ان کو کہتے ہیں، the species of organisms that are near to become extinct۔ جانداروں کی وہ سپیشیز جو ناپائید ہونے کے قریب ہوں انہیں ہم لوگ انڈینجرڈ سپیشیز کہتے ہیں۔ ایکسٹنکٹ کہتے ہیں جب سپیشیز بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور انڈینجرڈ سپیشیز اس کو کہتے ہیں جب وہ مٹنے کے قریب ہو، یعنی ان کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہو، تو خطرہ ہو کہ یہ
دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ختم ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی سپیشیز کو ہم لوگ انڈینجرڈ سپیشیز کا نام دیتے ہیں، اور بیولوجسٹ انڈینجرڈ سپیشیز کی لسٹ تیار کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا تحفظ کیا جائے۔ اینڈ دے بیولوجسٹ سٹریسڈ دی نیڈس فار دیئر پروٹیکشن، اور بیولوجسٹ اس سپیشیز کی پروٹیکشن کی ضرورت کے اوپر زور دیتے ہیں، اور یوں پروٹیکشن کی جاتی ہے، انہیں آرٹیفیشل یا نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے مکمل ماحول فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ سپیشیز اپنے آپ کو دوبارہ سے انکریز کر سکے، ریپروڈکشن کے ذریعے سے تعداد بحال کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے۔ ایکسٹنکٹ ہو جانے کی صورت میں یہ قدرت کا سورس نان رینیویبل ہو جائے گا، ناپائید ہو جائے گا، میسر نہیں آئے گا۔ آخر میں پولوشن ان پاکستان میں پولوشن کی انوائرمنٹل کنڈیشنز کیا ہیں، ماحولیاتی حالات پاکستان کے کیا ہیں؟ تو یہاں لکھا ہے کہ پولوشن از اے نیشنل پرابلم ان پاکستان میں پولوشن ایک قومی مسئلہ ہے، نیشنل ایشو ہے، یعنی ایک تھوڑا سا چھوٹا پرابلم نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پولوشن پاکستان میں تو ہر قسم کی، لیکن خاص طور پر فریش واٹر کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو فریش واٹر پولوشن ان پاکستان از الارمنگ۔ ریورز، لیکس، پونڈس، canals are highly polluted with mixing of sewage of cities and industrial waste، کہ سٹی سیویج کے ساتھ اور انڈسٹریل ویسٹ کی ساتھ ہمارے کینالز ہیں، ریورز ہیں، وہ بھرے پڑے ہیں، پولیوٹڈ ہیں، اور فریش واٹر لائف از ٹورڈز ڈیکلائن، اور خاص طور پر پاکستان میں فریش واٹر لائف زوال کی طرف جا رہی ہے، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر فش کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ فشز کی ورائٹیز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے صرف پانی کے ہی پولوشن نہیں ہے، پاکستان میں سٹیز میں ایئر پولوشن کا بھی ایشو ہے۔ کہ ایئر پولوشن ایشو اس طرح سے ہے کہ ان دا سٹیز ایگزاسٹ فرام دی آٹو موبائلز ایڈ لیڈ ان ٹو دی ایٹماسفیئر، کہ ایٹماسفیئر میں لیڈ ایڈ کر دیتے ہیں، اور یہ لیڈ انسانی صحت کے لیے اور دوسرے جانداروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو دیر از نیڈ فار یوز آف لیڈ فری پیٹرول، کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یوز کریں لیڈ فری پیٹرول تاکہ پولوشن ہوا میں بھی نہ پھیلے۔ تو پاکستان میں پولوشن کی کازز بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں، جس میں بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں۔ سب سے میجر کاز پاکستان میں پاورٹی ہے، الٹریسی ہے۔ پاکستان میں پولوشن کی وجہ اوور پاپولیشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ میجر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں پولوشن بڑھ رہی ہے۔ ایک تو غربت، وسائل کی کمی، دوسرا الٹریسی، نہ پڑھا لکھا ہونا، نہ خواندہ ہونا، شعور کی کمی، اور اوور پاپولیشن، کنجسٹڈ قسم کا ہمارا انوائرمنٹ ہو جانا میجر وجہ ہے۔ لیکن اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولوشن کو کنٹرول کیا جانا ضروری ہے، ورنہ یہاں کی بایو ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نیچرل ریسورسز صفحہ ہستی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی انوائرمنٹ کی پروٹیکشن اور کنزرویشن لازمی ہے، ادروائز یہ ڈراسٹک قسم کی چینجز انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔